لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صلی اللہ عزیزان گرامی بالقدر بزرگان محترم بزرگان ملت ماتمداران سید الشہداء آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں مسلسل سورہ کوثر کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری اور ساری ہے، اور اس ماہ محرم ماہ رضا کے 1446 کے ماہ محرم کے پہلے عشرے میں ہم نے سورہ کوثر کے ذیل میں عنوان قرار دیا تھا عصمت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اسی کے ذیل میں ہماری گفتگو رہی، اور حد الامکان کوشش کی گئی کہ شہزادی کی فضیلتوں اور عظمتوں کو بیان کیا جائے اور اس پر روشنی ڈالی جائے۔ آج اس اعتبار سے ہماری یہ آخری نشست ہے اور نویں مجلس ہے تقریباً، اس لیے کہ کل روز عاشوراء ہے اور کل شہادتوں کا دن ہے۔ کل کا دن آپ ایسے گزاریے گا واقعی جیسے آپ عزادار ہیں، تھوڑا دنیاوی باتوں سے پرہیز کیجیے گا، امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت کیجیے گا جیسا کہ کل کے اعمال ہیں، اور اپنے آپ کو غمگین رکھیے گا۔ اگر ایک دوسرے سے ملیں تو یہی جملے کہتے ملیں کہ پروردگار اللہ تمہیں حسین کے مصائبوں کے صدقے میں مصاب اور معجور فرمائے۔ یہ کل کے عاشورے کا دن ہے، آج شب عاشور ہے۔ عزیزو، یہ جو ہماری گفتگو تھی پورے عشرے میں شہزادی کے حوالے سے، آج میں اس کا زبدہ پورے 10 مجلس یا 9 مجلسوں کا زبدہ یعنی خلاصے کے طور پر جسے آپ مکھن کہہ لیجیے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں، اور جو کچھ باتیں ہیں میرے پاس وہ آپ کی خدمت تک پہنچا دوں۔ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ، تو ہم آج کی اس منزل کو بھی طے کر لیں گے۔ شروعات ہماری سورہ کوثر سے ہوئی، اور جو ہے خلاصہ اس سورہ کا پورا یہ ہے، خلاصہ بالکل جو میرے بچے ہیں جو چھوٹے ہیں ان سے میں ذرا زیادہ توجہ چاہتا ہوں، بزرگوں کے تو ذہن میں یہ باتیں ہیں تاکہ یہ بات ان کے ذہن میں رہ جائے کہ کچھ چیزیں تھیں جو ہمارے ذہن میں رہ گئی۔ سب سے پہلے جو ہے اس سورہ کے حوالے سے یہ ہے، یہ اس سورہ کے حوالے سے یہ کہ سورہ کوثر ہے اور یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ جناب فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوا۔ ایک پوائنٹ یہ جو چھوٹے بچے وہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ اس کو، تاکہ کام آئے گی۔ یہ سورہ جناب فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوا، جہاں کوثر کے مفسرین نے 36 معنی لکھے ہیں، وہ سارے مصادیق ہیں کوثر کے، لیکن اس سورے میں صرف کوثر کا ترجمہ
جب تک شہزادی فاطمہ زہرا نہیں کیا جائے گا تو آیتوں میں تناسب پیدا نہیں ہوگا۔ تناسب پیدا ہی جب ہوگا آیت سے آیت کا جب ہم کوثر کا ترجمہ فاطمہ زہرا کر لیں گے، ورنہ 36 معنوں کے اگر ہم ترجمے کریں گے تو آیتوں کا تناسب پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ حکیم مطلق جو بھی کلام کہتا ہے وہ متناسب کلام کہتا ہے۔ میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کوئی صاحب عقل، معمولی عقل کا انسان بھی بے ربط کلام کہنے کا عادی نہیں ہوتا ہے، تو اللہ جو کلام کہہ رہا ہے اس کے کلام میں ربط ہوگا۔ تو دوسرا جو یہ پوائنٹ کیا ہے کہ جب تک ہم اس کوثر کا ترجمہ اس سورے میں شہزادی فاطمہ زہرا کے حوالے سے، نسل کثیر کے حوالے سے نہیں کریں گے تب تک سورے کے اندر ربط پیدا نہیں ہوگا۔ جب یہ فائنل ہو گیا کہ یہ سورہ جناب فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوا ہے تو فاطمہ کون ہے اس کی بھی تفسیر آپ کی خدمت میں رکھی گئی، بس اتنا سن لیجئے تاکہ خلاصہ جو ہے اس پوری 10 مجلسوں کا بیان ہو جائے۔ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ بنت رسول ہے، رسول اکرم کی اکلوتی بیٹی ہیں جو 20 جمادی ثانیہ کو بعثت کے 5ویں سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی تھی اور ان کی عمر مبارک 18 سال 75 دن تھی، جو 3 جمادی ثانی 11 ہجری کو اپنے باپ کے 75 دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ یہ ہے جناب فاطمہ زہرا۔ جناب فاطمہ زہرا جن کا نام فاطمہ ہے، جن کا لقب زہرا ہے، جن کا لقب طاہرہ ہے، جن کا لقب صدیقہ ہے، جن کا لقب مقدسہ ہے، جن کا لقب طاہرہ، جن کا لقب مبارکہ، جن کا لقب رضیہ، جن کا لقب مردیہ، یہ سارے نام جو ہے کیا ہے جن کو بطول کہا جاتا ہے، یہ شہزادی فاطمہ زہرا کے اور ان پر سب پر روشنی ڈال دی گئی تھی۔ انشاءاللہ اب بات شروع ہوتی ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا طاہرہ ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، انہیں بطول کہا گیا ہے اور وہ ایسی بطول ہیں کہ جس میں قرآن مجید نے جو ہے یہ وعدہ کیا ہے، یہ ارادہ اللہ کا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ کا صرف اور صرف یہ ارادہ ہے۔ صلوات پڑھنی ہے تو باواز بلند کریں۔ اس لیے کہ اگر آپ تھک گئے ہوں تو بتائیے، میں مختصر کروں گا اپنی بات کو۔ یہ تھوڑے تھوڑے سے تھوڑا ماشاءاللہ مل کے بیٹھیں گے تو میں کسی مجلس میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پاس جو یہ 2 چیزیں ہیں نا، ایک تو فرش عزا اور ایک نماز جماعت، یہ ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ نماز جماعت نے ہمیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کا طریقہ بتایا ہے اور فرش عزا نے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کا طریقہ۔ فرش کو آپ معمولی مت سمجھے، مل کے بیٹھیے، ایک ساتھ بیٹھیے۔ تو طاہرہ ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا، اور اہل بیت کی طہارت کی سند کون سی چیز ہے؟ آئے تطہیر۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت کو پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ لیکن اس کا عجیب ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ عجیب و غریب ہے، یعنی ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب میں یہاں پر ایک جو ہے کیا ہے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اہل بیت تو جب پاک ہوئے جب آیت تطہیر نازل ہوئی، یہ میں تمیدی گفتگو میں ہوں اور بات کو بات سے ملا رہا ہوں۔ اہل بیت تب پاک ہوئے جب آیت تطہیر نازل ہوئی۔ توجہ کیجئے گا ذرا سی میری بات پر، اہل بیت جب پاک ہوئے جب آیت تطہیر نازل ہوئی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہل بیت جب پاک نہیں ہوئے جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ اہل بیت جب پاک نہیں ہوئے جب آیت تطہیر نازل ہوئی، اس لیے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آیت تطہیر تو مدینے میں نازل ہوئی۔ ذرا سا آئیے گا میرے ساتھ اس جملے پر، آیت تطہیر کہاں نازل ہوئی؟
مدینے میں نازل ہوئی۔ ہم نے تو یہ دیکھا اہل بیت کی ایک فرد 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئی۔ دیکھا گیا نہیں دیکھا گیا؟ جن کے ذہن میں تاریخ ہے وہ تو بولیں گے نا اس جملے پر 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں مولا کائنات پیدا ہوئے۔ اب خانہ کعبہ مکے میں ہے یا مدینے میں؟ خانہ کعبہ تو مکے میں ہے، تو ابھی تو آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی اور وہاں علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے۔ تو اب یہاں پر صرف میں ایک ہی جملہ کہہ سکتا ہوں، اہل بیت اپنی طہارتوں کے لیے آیتوں کے محتاج نہیں ہے۔ توجہ ذرا سی توجہ کیجئے، اہل بیت اپنی طہارتوں کے لیے آیتوں کے محتاج نہیں ہے۔ آیتیں آئی ہیں تو ادائے طہارت کے لیے نہیں آئی بلکہ اعلان طہارت کے لیے آئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے اندر۔ یہ ہے اہل بیت کے لیے شہزادی طاہرہ ہے، اہل بیت پاک و پاکیزہ ہے اور اللہ نے ایسے پاک رکھا ہے جیسا کہ انہیں پاک رکھنے کا حق ہے۔ ہم پاک ہیں یا نہیں؟ ہم بھی پاک ہیں اور اہل بیت بھی پاک ہیں، لیکن ہم کب پاک ہوئے؟ اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد ہم کیا ہوئے؟ پاک ہوئے۔ اور اس آیت میں کیا کہا گیا؟ کیا ہم ویسے پاک ہیں جیسے پاک ہونے کا حق ہے؟ جملہ سنیے گا، یہ توجہ کیجئے گا ذرا، کسی مقصد تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا ہم ویسے پاک ہیں جیسے پاک ہونے کا حق ہے؟ عجیب و غریب جملہ ہے مدح اہل بیت میں۔ اللہ نے کیا کہا کہ ان کو ایسے پاک رکھا گیا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو ہم بھی پاک ہیں، اہل بیت بھی پاک ہیں، صحیح ہے، لیکن ہماری طہارت اور ان کی طہارت میں فرق ہے نہیں، فرق ہے۔ ہماری طہارت کیسی ہے؟ ہماری جو طہارت ہے یہ بریکٹ والی طہارت ہے۔ بریکٹ والی طہارت کا ہے جو ہماری جب طہارت کی بات آتی ہے نا تو بریکٹ میں نجاست کا جملہ آتا ہے۔ بھائی شاید یہ میرا جملہ پہنچ جاتا آپ تک تو بات جو واضح ہو جاتی۔ ہماری طہارت کیا ہوئی؟ بریکٹ والی طہارت ہوئی نا۔ ہماری طہارت کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں آئے پاک تھے یا نجس؟ آخری آدمی تک توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا میری طرح متوجہ رہیے گا۔ جب ہم اس دنیا میں آئے پاک تھے یا نجس؟ پاک کیسے ہوئے؟ جب غسل دے دیا گیا، غسل مولود ہوا تو ہماری نجاست دور ہو گئی، پاک ہو گئے۔ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے ہماری روح نکل گئی، پاک ہو گئے یا نجس؟ نجس ہو گئے نا۔ اب پاک کیسے ہوں گے؟ جب غسل دے دیا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ پاک۔ تو ایک تو آنے والا وقت، ایک ہمارا جانے والا وقت۔ آئے تھے تو تب بھی نجس، جا رہے ہیں تب بھی نجس۔ اب آنے اور جانے کے بیچ کے زمانے کو دیکھ لیجئے۔ بھئی آئے تو نجس، جا رہے ہیں تو نجس۔ اب آنے اور جانے کے بیچ کے زمانے کو دیکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر ابھی ایک صاحب جو ہے کیا ہے امام بارگاہ کے اندر آئے، یا مان لیجئے میں امام بارگاہ کے اندر آ رہا تھا اور آتے میں راستے میں میرے جو ہے کیا انگلی میں یا پیر میں کہیں کوئی جو ہے کیا ہے کوئی چیز لگ گئی، اس سے ایک جو ہے کیا زخم ہو گیا، زخم سے خون نکلنے لگا۔ ہم نے دھیان نہیں دیا، جوش جو ہے خطابت میں اب اس ہاتھ کو اپنے چہرے پہ پھیر لیا، چہرہ بھی جب لگا تو چہرے پہ ہمارے خون لگ گیا۔ اب جب ہم منبر تک آ رہے تھے مسجد کے اندر تو پاک تھے، جب اتر کے جا رہے ہیں تو نجس ہو گئے۔ ذرا سی مثال میں آپ کو اپنے قریب لا رہا ہوں مثال۔ تو یہ آنے کی جو بیچ کی زندگی ہے، یہ جو خون نکلا اس نے کیا کر دیا؟ ہمیں نجس کر دیا۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا ہماری اور ان کی طہارت میں کیا فرق ہے؟ ہم جب آئے جب بھی نجس، جا رہے جب بھی نجس، ٹھیک، بیچ کی ہماری زندگی وہ بھی نجس۔ اب جن کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، سورہ آیت تطہیر ہے نا، کہ ایسے پاک کیا جائے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جسم بھی طاہر ہو، نفس بھی طاہر ہو، روح بھی طاہر ہو۔ اب ذرا سا آئیے گا میرے ساتھ، اتنی دیر میں نے آپ کو
تیار کیا ہے فقط ان جملوں کے لیے. ان کی طہارت اور ہماری طہارت میں کیا فرق ہے؟ ارے ان کی طہارت ایسی ہے کہ جسم بھی پاک ہو، روح بھی پاک ہو، نفس بھی پاک ہو. اب اہل بیت کا جسم بھی پاک ہے، روح بھی پاک ہے، نفس بھی پاک ہے. اب اگر مجمع میں سے کوئی کھڑے ہو کے یہ کہنے لگے کہ مولانا آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ ان کا جسم بھی پاک ہے، ان کی روح بھی پاک ہے، ان کا نفس بھی پاک ہے، تو اب دلیل سمجھیے اور سنیے. ان کا جسم بھی پاک ہے، دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ خانہ خدا میں پیدا ہوئے. توجہ توجہ ذرا سی توجہ کیجئے. ارے ان کا جسم پاک ہے، دلیل یہ ہے کہ یہ خانہ خدا میں پیدا ہوئے. ارے ان کی روح پاک ہے، دلیل یہ ہے کہ سب کے دروازے بند ہو گئے سوائے علی اور فاطمہ کے. سب کے دروازے بند ہو گئے سوائے علی و فاطمہ کے. تو ان کی روح بھی پاک ہے. ارے ان کا نفس پاک کیسے ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ ارے اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کا نفس پاک ہے. پروردگار عالم کبھی بھی کوئی نجس چیز نہیں خریدتا. اللہ کبھی کسی نجس چیز کا سودا نہیں کرتا. تو ان کا نفس پاک ہے. اور تھوڑا سا اس بات کو کھول دوں، اگر ان کا نفس نجس ہوتا تو شب ہجرت بستر رسول پر اللہ علی کے نفس کو نہ خریدتا. کیا بات، صلوات بھیج دیجئے محمد علی تو عزیزوں کیا ہے؟ آئے تطہیر کے آنے کے بعد یہ پاک نہیں ہوئے ہیں. آئے تطہیر ادائے طہارت کے لیے نہیں آئی ہیں، بلکہ کائے کے لیے آئے تطہیر اعلان طہارت کے لیے آئے ہیں. اب ان جملوں سے ایک جملہ بتا دوں، کوئی یہ سمجھے کہ آیتیں آ کر انہیں پاک کر رہی ہیں، تو نہیں. آیتوں کے یہ محتاج نہیں ہے اہل بیت. آیتیں ان کی محتاج ہیں. کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ یہ آیتوں کے محتاج ہیں، بلکہ آیتیں ان کی محتاج ہیں. اور اگر میں جملوں کو بدل دوں، ارے اہل بیت کی وہ ذات ہے کہ انہوں نے کبھی آیتوں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. انہوں نے کبھی آیتوں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. ارے یہ تو کام کرتے رہے. یہ تو کام کرتے رہے، آیتیں آتی رہی. انہوں نے کوئی کرا ہی نہیں کام آیت کے لیے. انہوں نے پہلے روٹیاں دی ہیں، سورہ بعد میں آیا ہے. انہوں نے پہلے انگوٹھی دی ہے تو آیت آئی ہے نا. یہ پہلے بستر پہ سوئے ہیں تو آیت آئی ہے نا. انہوں نے پہلے تلوار چلائی ہے تو آیت آئی ہے نا. تو یہی تو اہل بیت کی بارگاہ میں جا کے ہم کہیں کہ اہل بیت رسول، اگر آپ نے کیا کام آیتوں کے لیے کیے تو شاید جواب یہی آئے اہل بیت کا کہ پوری تاریخ دیکھ لو، پوری زندگی دیکھ لو، پہلے کام ہوا ہے، پہلے کام ہوا ہے، پھر آیت آئی ہے، تلوار چلی ہے، بستر پہ سوئے ہیں، روٹیاں گئی ہے، انگوٹھی گئی ہے تو آیتیں آئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ جواب اہل بیت یہ آئے. اب اگر آپ جاگ رہے تو اس جملے میں جڑے میرے ساتھ. جواب اہل بیت یہ آئے کہ سنو، ہمیں تو آیتوں کا کوئی شوق ہی نہیں ہے، ہم تو ایک دن چادر میں آرام کرنے چلے گئے. توجہ توجہ، ہم تو ایک دن ہم تو ایک دن چادر کے نیچے آرام کرنے چلے گئے. اب ہم کیا کریں؟ اللہ نے وہاں بھی آیت بھیج دی. بھائی آئی نہیں آیا؟ انما
یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ایسے تو عزیزو اہل بیت جو ہے آیتوں کے محتاج نہیں، اللہ نے انہیں طاہر بنایا. ٹھیک ہے، طاہرہ ہیں. جناب صدیقہ کبریٰ کیا ہے؟ طاہرہ ہے نا، طاہرہ ہیں. اب میں ایک حدیث قدسی پڑھنے جا رہا ہوں شہزادی کی عظمت کے حوالے سے. یہ عظمت کے حوالے سے ہے نا پوری گفتگو، تو شاید میں اب قریب آ رہا ہوں اپنے جو ہے موضوع کو لے کر. حدیث قدسی، حدیث قدسی تو سب سمجھتے ہیں آپ. حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت نہیں ہے اللہ کا کلام. اور یہ بڑی مشہور حدیث قدسی ہے. یہ شہزادی کی عظمت کے حوالے سے کیا ہے؟ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تمہیں پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں یہ کائنات ہی پیدا نہ کرتا. دیکھیں کتنی باز بات. یعنی اب پتہ کیا چلا اس جملے سے، حدیث قدسی کے کیا پتہ چلا؟ کہ محمد وجہ تخلیق کائنات ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس سے تو یہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر اس خلق کو مطلب آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. دیکھیں یہاں تک سنی، اس سے آگے بھی سنی ہوگی، لیکن میں تو فضیلت کا گوشہ پڑھنے جا رہا ہوں. اب آگے سنیے یہی حدیث قدسی. آگے کیا ہے؟ آگے ارشاد ہوتا لولا خلقت علیا لما خلقتک. ماشاءاللہ. پہلے کیا تھا کہ اے میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا. آگے کا جملہ ہے حدیث قدسی کا کہ اے محمد اگر علی کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں آپ کو پیدا کرتا. یہ حدیث قدسی پڑھ رہا ہوں، حدیث قدسی ہے. کہیں بھی آپ کسی بھی مولانا سے کہیں بھی پوچھ لیجئے گا، فون کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ حدیث قدسی پڑھ رہا ہوں. کیا ہے؟ اے محمد اگر علی کو پیدا نہ کرتا یا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا. اب حدیث عظمت سمجھئے گا شہزادی فاطمہ زہرا کی. اب حدیث قدسی کیا کہتی؟ لولا خلقت فاطمہ لما خلقتکما لما خلقتکما. اب حدیث قدسی کیا کہہ رہی؟ اے محمد و علی اگر فاطمہ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. یہ ہے عظمت کا اندازہ لگائیے شہزادی کی. کیا کہا کہ اگر فاطمہ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. تو عظمت کا اندازہ لگایا. یہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات. شہزادی فاطمہ زہرا کی عظمت کا اندازہ لگائیے. رسول اکرم کی بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک حدیث رسول اکرم کی ملتی انا یا علی انت منی و انا منکا. اے علی تم مجھ سے ہو اور میں. ماشاءاللہ. یہ حدیث ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں. اور پھر جو حدیث ہے وہ روایت کرتی ہیں کہ علی اور محمد کو جو ہے ایک ہی نور سے، پہلے میں نے ابھی پڑھی تھی. ٹھیک ہے. رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. آگے تھوڑا سا بڑھیے. حسن منی و انا منہ. حسن مجھ سے میں حسن سے. ٹھیک ہے. تیسری حدیث کیا ہے جو سب کو یاد ہے؟ حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے اور میں حسین سے. ٹھیک ہے. اور جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں رسول اکرم کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ تو بضعۃ منی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہو گئی نا یہ حدیث. 4 حدیثیں پڑھ دی میں نے آپ کے سامنے. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. فاطمہ تو بضعۃ منی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. 3 حدیثوں کا رخ الگ ہے. ایک حدیث کا رخ الگ ہے. 3 حدیثوں میں رسول نے کیا کہا کہ علی مجھ سے میں علی سے. حسن مجھ سے
میں حسن سے، حسین مجھ سے، میں حسین سے. لیکن آپ پوری تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی وانا منہا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور میں فاطمہ سے ہوں. سنا آپ نے آج تک کسی خطیب وائز ذاکر سے نہیں سنا نا؟ نہیں سنا نا؟ یہی سنا ہے کہ میں علی سے، علی مجھ سے، حسن سے میں، حسن مجھ سے، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، یہی سنا. لیکن ہم نے یہ نہیں سنا کہ فاطمہ زہرا کے لیے کہا گیا ہو فاطمہ تو بضعۃ منی وانا منہا، میں اس سے ہوں. اب جب ہم نے تلاش کیا کہ کیا کہیں پر ایسا کوئی جملہ مل جائے جہاں یہ رسول یہ کہہ دے، عظمت ملاحظہ فرمائیے گا جناب فاطمہ زہرا کی. اور اس کے بعد میں دوسرا موضوع پڑھنے جا رہا ہوں. کیا کہا؟ یہ نہیں کہا وانا منہا، میں فاطمہ سے ہوں، میں فاطمہ سے ہوں. کہیں یہ جملہ نہیں ملا. اب جب زیادہ ہی تلاش کیا تو ہمیں ایک ہی جملہ ملا، فاطمہ تو ام ابیہا، اور فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے. سبحان اللہ. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد کے ہمیں تو یہی ملا. یہ نہیں کہا نا منہا مجھ سے نہیں، بلکہ یہ کہا ام ابیہا، میری بیٹی فاطمہ جو ہے کیا ہے؟ وہ اپنے باپ کی ماں ہے. اب اہل بیت جو ہے یہ کون ہوئے محمد کے؟ علی و فاطمہ، حسن و حسین. ایک جملہ سنیے، لطافت اگر اس کی آپ نے محسوس کر لی تو بات ہی آگے ختم ہو جائے گی. یہ جو چار شخصیتیں ہیں نا، یہ اہل بیت سے کے ذریعے جڑی ہوئی. ابھی تو میں نے ترجمہ کرا نا، علی منی وانا منو، علی مجھ سے اور میں، حسن مجھ سے، حسین ہے، فاطمہ جو ہے کیا ہے؟ میرا جز ہے، مجھ سے ہے، یعنی فاطمہ یعنی ٹکڑا تو مجھ سے ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے کیا کہا؟ حسین منی وانا من الحسین. یہ جو چار شخصیتیں ہیں یہ سے جڑی ہوئی ہیں. باقی جتنی بھی کائنات میں شخصیتیں ہیں، چاہے وہ اصحاب رسول ہو، چاہے ازواج رسول ہو، چاہے وہ امت رسول ہو، سب رسول سے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر لطافت سمجھ جاتے ہیں آپ اس جملے کی، سب سے کے ساتھ کون ہے؟ یہ چار شخصیتیں جڑی ہوئی ہیں. باقی سب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پیغمبر کے اصحاب، پیغمبر کی ازواج، پیغمبر کی امت ہے نا. امت میں ہم بھی ہیں تو ہم بھی کیسے ہی جڑے ہوئے ہیں، سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. اب یہ بتائیے، اب میں تھوڑا سا اور واضح کر دوں، فرق واضح ہو جائے گا. ان چار شخصیتوں کے علاوہ ہر شخصیت رسول سے کے ذریعے جڑی ہوئی ہے، سے کے ذریعے نہیں جڑی ہوئی. اب یہ بتائیے، اب میں آپ کی خدمت میں کنواں ہے، صحیح ہے، کنویں سے پانی نکلے گا یا کنویں کے پانی نکلے گا؟ کنویں سے پانی نکلے گا نا. تو کنویں سے جو پانی نکل رہا ہے کہاں سے نکل رہا؟ اندر سے نکل رہا ہے نا، کنویں کے اندر سے نکل رہا ہے نا. تو وہاں کے بولا جائے گا یا سے؟ کے بولا جائے گا یا سے بولا جائے گا؟ اور بھی بہت سی آپ مثالیں ہیں. اصحاب سے پیغمبر یا اصحاب کے پیغمبر، ازواج سے پیغمبر یا پیغمبر کی ازواج، رسول کی امت یا رسول سے امت، کے بولا جائے گا نا. 5-4 شخصیتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ رسول سے وہ سے کے ذریعے سے ہے، باقی سب کے ذریعے سے ہے. اگر کنویں کی مثال سمجھ میں آ گئی ہے تو کنویں میں جب بھی ہوگا سے بولا جائے گا، کیسے نہیں بولا جائے گا. تو کنویں میں پانی اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا. تو ہم سمجھ میں نہیں آیا یہ چاروں شخصیتیں رسول کے گھرانے کی ہے. بھئی یہی تو اہل بیت رسول ہے، اس کے علاوہ اور کون ہے؟ باقی تو سب کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں نا. تو اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کیا عطا کیا؟ کوثر عطا کیا، یعنی شہزادی فاطمہ زہرا کو عطا کیا. ٹھیک ہے، شہزادی کو عطا کیا. اب کیا کرو؟ شکریہ ادا کرو، نماز پڑھو، قربانی دو. اور آپ کا دشمن جو ہے ابتر ہے، جو آپ کو تانے دے رہا نا بے اولاد ہونے کے، وہی بے اولاد ہے، وہی جو ہے بد نسلہ ہے، وہی جو ہے کیا ہے؟ وہ قطع نسل ہے. رسول آئے، رسول کے آنے سے پہلے یہ سماج
یہ معاشرہ برائیوں میں بالکل ڈوبا ہوا تھا رسول آئے، اس سماج میں آنے سے پہلے پورا معاشرہ برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، یہاں تک ڈوبا ہوا تھا کہ اس معاشرے میں اگر اللہ کسی کو بیٹی عطا کر دیتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، حبیب نے اس سماج اور معاشرے کو سدھارا، اور ایسا سدھارا کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس سماج اور معاشرے میں ایسے اچھے لوگ بھی آ گئے کہ مولا کائنات کو بھی اس زمانے کی تعریف کرنی پڑی، ان لوگوں کی تعریف کرنی پڑی۔ ایسا زمانہ آیا، رسول کے 50 سال کے بعد پھر حالات پلٹے، پھر زمانہ بدلا، پھر معاشرہ خراب ہوا، پھر سماج خراب ہوا، اور جب سماج خراب ہوا تو کس حد تک خراب ہوا؟ اس حد تک سماج خراب ہو گیا کہ سوتیلی ماؤں سے نکاح کو جائز قرار دے دیا گیا، شراب کو عام کر دیا گیا، زنا کی کوئی کسی کو جو ہے خبر نہیں کہ جائز ہے ناجائز، سب جو ہے کیا ہے رسول پر جو ہے الٹی سیدھی جو ہے باتیں کی جانے لگی۔ سماج یہاں تک جو ہے کیا ہے وہ خراب ہوا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب سماج یہاں تک خراب ہو گیا، معاشرہ یہاں تک خراب ہو گیا، تو اس معاشرے کو صحیح کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ لوگوں کو سدھارنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر سارا سماج خراب ہو جائے، ساری کائنات جو ہے کیا ہے بدبختی میں چلی جائے اور بگڑ جائے، تو کون سدھارے گا انہیں؟ یہ ذمہ داری بنتی ہے پروردگار عالم کی۔ اب پروردگار عالم اپنی ذمہ داری کیسے پوری کرے گا؟ اس نے ذمہ داری ایسے پوری کی، پہلے اپنے نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے آ کے اس سماج کو سدھارا، اس معاشرے کو سدھارا۔ اس کے بعد جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو جانشین جو نبی کے تھے، جو خلیفہ امام تھے، انہوں نے آ کر جو ہے کیا ہے اس ذمہ داری کو سنبھالا، اور اس ذمہ داری سے اس سماج اور معاشرے کو جو ہے کیا ہے وہ سدھار پیدا کیا۔ یہی ہے نا، اب رسول کے بعد 50 سال کے بعد جب یہ سماج اس نوعیت پہ پہنچ گیا کہ جہاں نہ ماں کا احترام ہے، نہ بیٹی کا احترام ہے، نہ رسول کا احترام ہے، نہ کتاب کا احترام ہے، نہ وحی کا احترام ہے، نہ کسی جو ہے کیا ہے آیات الہی کا احترام ہے، تو ایسے سماج کو سدھارنے کے لیے کون آگے بڑھے گا؟ ایسے سماج کو سدھارنے کے لیے اگر کوئی آگے بڑھا ہے تو وہ فرزند رسول حسین ابن علی۔ اب یہاں سے اتنی تمیز سے تو دو باتیں واضح ہو گئی کہ دو شخصیت، دو فرد ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک طرف ہے یزید اور ایک طرف ہے حسین ابن علی، ٹھیک ہے؟ یزید ہے اور حسین ہے۔ یزید سماج کو بگاڑنے کے کام میں لگا ہوا ہے، اور حسین چاہتے ہیں کہ سماج کو سدھارا جائے، سماج کو جو ہے کیا ہے برائیوں سے بچایا جائے۔ یزید کی ساری کوشش یہ ہے کہ جو کام شیطان نہ کر سکا وہ میں کر دوں، جو فرعون نہ کر سکا وہ میں کر دوں، جو نمرود نہ کر سکا وہ میں کر دوں۔ اور حسین کی ساری کوشش یہ ہے کہ جو کام آدم سے تکمیل نہ ہو سکا اسے میں پائے تکمیل تک پہنچا دوں۔ حسین کی کوشش یہ ہے کہ جو کام موسیٰ سے پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا اسے میں پائے تکمیل تک پہنچا دوں۔ حسین کا ارادہ یہ ہے کہ جو کام ابراہیم سے پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا اسے میں پائے تکمیل تک پہنچا دوں۔ اب دو فرد ہیں، ایک چاہتا ہے شیطان کی پیروی، ایک چاہتا ہے آدم کی پیروی۔ عزیزو یہیں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسین کو جو کہا جاتا ہے نا وارث انبیاء، وہ اس لیے نہیں کہا جاتا بلکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حسین وارث انبیاء ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے اس پوری وراثت کو نبھایا ہے، اور آدم سے لے کے محمد تک کی وراثت کو قیامت تک کے لیے بچایا ہے۔ حسین وارث انبیاء ہیں۔ کیوں وارث انبیاء ہیں؟ ہر نبی کی وراثت کو حسین نے بچایا ہے، ورنہ یزید تو یہ چاہ رہا تھا کہ اس دین کو ختم کر دیا جائے، اس اسلام کو ختم کر دیا جائے، یہ جو بنو امیہ کا ڈھکوسلا ہے اسے جو ہے کیا ہے وہ مٹا دیا جائے۔ وہ تو وحی کا انکار کر بیٹھا تھا، وہ تو جو ہے قرآن کا انکار کر بیٹھا تھا، اب اس سے زیادہ حالات اور کیا خراب ہوں گے۔ اب حسین نکلے، حسین نے کیا چاہا، وارث انبیاء نے کیا چاہا۔ یزید نے بیعت طلب کی حسین سے، کیا کہا کہ بیعت چاہیے، کس سے؟ حسین سے۔ کوئی کرے یا نہ کرے حسین ضرور بیعت کر لے، صحیح ہے نا؟ بیعت کیا ہے؟ ہاں ہے یا نہیں ہے؟ بیعت میں یہی تو ہے۔
حسین ہاں کر لیتے تو بیعت ہو جاتی، منع کر دیتے تو بیعت سے انکار ہے، ٹھیک ہے۔ اب حسین کون ہے؟ حسین ہے وارث انبیاء، دیکھیں کتنا مصر ہے، اور بھی تو بہت تھے نا خطہ عرب میں۔ یزید اس پہ کیوں اڑا ہوا تھا کہ حسین ہی بیعت کر لے؟ یزید خالی حکومت نہیں چاہ رہا تھا بلکہ وہ خلافت کا بھی دعوے دار تھا کہ اگر حسین بیعت کر لے تو میرے لیے یہ بات بالکل پکی ہو جائے گی کہ میں خلیفہ رسول ہو گیا۔ حسین کی بیعت پہ جو ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے کہیں سے وہ چیز ملی نہیں رہی تھی جو اسے حسین کے دروازے پہ ملتی، لیکن حسین نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ عزیزو حسین کا انکار معمولی انکار نہیں تھا، اس لیے کہ حسین ہے وارث انبیاء۔ اب اس حسین کی ہاں اور نہیں کے اوپر ہی نا ساری انبیاء کی مشقتیں، محنتیں، ریاضتیں آ کر ٹک گئی تھی۔ حسین ہے نا وارث، ذرا توجہ کیجئے گا، حسین وارث انبیاء ہے نا۔ اب حسین کی اسی بیعت والی ہاں اور نہیں پر نا پورے انبیاء کی محنتیں اور مشقتیں آ کر ٹک گئی تھی۔ اگر حسین ہاں کہہ دیتے ہیں تو تمام انبیاء کی محنتیں، مشقتیں، زحمتیں ایک ہاں میں آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ اگر حسین یزید کی ہاں میں ہاں ملا دیتے تو آدم سے لے کے محمد تک جتنی محنتیں ہوئی تھی ایک ہی جھٹکے میں ساری ختم ہو جاتی، لیکن حسین نے بیعت کا انکار کر کے سارے نبیوں کی محنتوں کو بچا لیا، مشقتوں کو بچا لیا، زحمتوں کو بچا لیا۔ ارے عزیزو، جب حسین نے سارے نبیوں کی محنت اور مشقتوں کو بچا لیا، جبھی تو زیارت وارثہ میں آیا، اے آدم کے وارث تجھ پہ سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پہ سلام، اے نوح کے وارث تجھ پہ سلام، اے موسیٰ کے وارث تجھ پہ سلام، اے محمد مصطفیٰ کے وارث تجھ پہ سلام، اے علی کے وارث تجھ پہ سلام۔ یعنی حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے رہتی دنیا تک کے لیے تمام انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا۔ یہ ہے حسین کا قیام۔ حسین نکل رہے ہیں مدینے سے، میں نے اس دن یہ جملے کہے تھے، لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس مجلس سے، آخری مجلس ہے نا اس اشرے کی، اگر 2-4 منٹ لیٹ ہو جائے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کیجئے گا۔ آخری ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حسین نے کیا کہا؟ انی خرجتو لِإِصْلَاحِ امت جدی، میں نکل رہا ہوں مدینے سے، یہ میں نے جملے کہے تھے، لیکن میں اپنی بات ایک دوسرے رخ سے پہنچانا چاہتا ہوں آج۔ انی خرجتو لِإِصْلَاحِ امت جدی، میں جو مدینے سے نکل رہا ہوں نا، جس وقت 28 رجب کو نکلے، بات تکرار کر دوں کیونکہ میرے کچھ برادران ایسے جو اس مجلس میں نہیں ہوں گے، جب امام حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا نا تو وہاں سے نکلتے ہوئے یہی کلمے کہے تھے کہ میں نہ لڑائی کے لیے نکل رہا ہوں، نہ جھگڑے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ کسی فتنہ و فساد کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے نکل رہا ہوں مدینے سے اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے۔ یہ جملے یاد رکھیے گا، سارے جتنے بھی یہاں سامعین بیٹھے ہیں ادھر میری طرف متوجہ رہیے، اس وقت میں آپ کی خدمت میں کوئی پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ کیا کہا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، ایک تو یہ پیغام دیا حسین نے۔ اس کے بعد حسین آگے بڑھ کے کہتے ہیں وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں اور نہیں عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس جملے سے حسین کے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب حسین نے قیام کیا ہے اور حسین نکلے ہیں مدینے سے تو اس جملہ یہ بتاتا ہے کہ نیکیاں ختم ہو گئی تھی، نیکیوں کا حکم دینے والا کوئی نہیں تھا، برائیوں سے روکنے والا کوئی نہیں تھا، برائی عام ہو رہی تھی۔ تو حسین مدینے سے نکلتے ہی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں اور نہیں عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، یعنی اچھائیاں عام کرنا چاہتا ہوں اور برائی سے سماج کو روکنا چاہتا ہوں۔ حسین نکلے کس کے لیے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ امام حسین نے یہ پیغام دے دیا کہ جو بھی حسینی ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اچھائیاں لوگوں تک پہنچاتا رہے اور برائیوں سے روکتا رہے۔ اب یہاں سے خالی منبر سے مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہی مولانا امر بالمعروف کرے نہی عن المنکر کرے، نہیں، بلکہ جو بھی اپنے سینے میں حسینیت کا دل رکھتا ہے اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرے اور
لوگوں سے برائیوں کو دور کرے. یہ ہر حسینی کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی نہیں کر رہا تو سمجھ لیجئے پھر وہ زبانی حسینی ہے, وہ حقیقی حسینی نہیں ہے. حسین نے کیا کہا؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر. میں کس کے لیے نکل رہا ہوں؟ اچھائیوں کے لیے اور برائیوں سے سماج کو بچانے کے لیے نکل رہا ہوں. نہ لڑائی کے لیے, نہ جھگڑے کے لیے, نہ کسی فساد کے لیے, بلکہ جد کی امت کی اصلاح کے لیے میرا قیام ہے. اور میرا قیام کس لیے ہے؟ تاکہ میں زمانے میں اچھائیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں. ٹھیک. امام حسین میدان کربلا میں آ گئے. سامنے والا یزید کا لشکر بھی آ گیا. کتنی تاریخ کو امام حسین کربلا میں پہنچے؟ 2. شہادت 10. کتنے دن ہیں؟ 8 دن. حسین کہہ رہے ہیں میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. ہیں 8 دن میں کتنا امر بالمعروف ہو جائے گا, کتنا نہی عن المنکر ہو جائے گا؟ سوال ہے نا, ہے ذہن میں آئے گا نا. ہو سکتا کسی کے آ جائے کہ 8 ہی دن تو حسین رہے, 8 دن میں کتنا امر بالمعروف کر لیا, کتنا نہی عن المنکر کر لیا. تو شاید آواز حسین آئے کہ ان 8 دن کو شمار مت کرو, بلکہ اب دنیا پر جو ہے کیا ہے نظر اٹھاؤ. یہ 2 مہینے 8 دن جو فرش عزا بچھایا جا رہا ہے, ہر مرنے والے کی جو فاتحہ ہو رہی ہے, کسی کا چہلم ہو رہا ہے, کسی کا 10واں ہو رہا ہے, کسی کا 20واں ہو رہا ہے, یہ جو صدائے حسین حسین بلند ہو رہی ہے, یہی تو امر بالمعروف ہے. ارے زمانے والے سنو, میں ایک منبر ایسا دے کے جا رہا ہوں کہ قیامت تک یہاں سے امر بالمعروف ہوتا رہے گا, نہی عن المنکر ہوتا رہے گا. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد کے اوپر. حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین. یہاں تک اگر بات پہنچ گئی, اب زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں آپ کا, اور قریب لے آؤں ذرا. تو یہ جو منبر, یہ جو فرش عزا, یہ جو مجلس حسین نے دی ہے, یہ کس لیے دی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہے. قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے کیا ہے وہ چلتا رہے گا. حسین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلے. ایک مثال دوں میں اس سے, تاکہ تھوڑی سی بات یہ میری واضح ہو جائے اور بات ختم ہو جائے. امر بالمعروف اچھائیاں اور نہی عن المنکر برائیاں. اب یہاں جب کربلا کے میدان میں ایک طرف یزید ہے, ایک طرف حسین ہے, کون جیتا کون ہارا؟ کیا دلیل ہے؟ اذان, نماز, ٹھیک ہے. دین. اب ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم تو فوراً کہتے ہیں حسین جیت گئے, یزید ہارا, سبھی کہتے ہیں, صحیح ہے نا. اور یہ اذانیں ہیں یہ. اب میں ذرا ایک مثال دے کر جو ہے تھوڑا سا ایک نئے رخ سے جو ہے جملہ جو ہے کیا ہے وہ شادی رکھنا چاہتا ہوں میں آج اس مجلس میں. بسم اللہ بسم اللہ. امر بالمعروف کے لیے نکلے حسین, نہی عن المنکر کے لیے نکلے حسین. ٹھیک. آپ کا نام کیا بھائی؟ عمران. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ پاکستان میں وکیل تھے, ہے نا, یہی تھا نا. اب ان سے ہماری جان پہچان ہے اچھی خاصی, ہمارے پاس آتے بھی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کتنا کما لیتے ہو, تو یہ بولے مولانا زیادہ 40-50 ہزار روپے کما لیتے. اب یہ دیکھیے ایک جملہ سن لیجئے, مثال ہے, مثال میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں نہیں کہتا آپ میری مثال سے متفق ہو, مثالیں صرف ذہن سے قریب کرنے کے لیے دی جاتی ہیں. لا مناقشۃ فی المثال, مثال میں کوئی حقیقت نہیں ہے. مثالیں کب دی جاتی ہیں؟ بات کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے. تو میں مثال دے رہا ہوں تاکہ بات میں آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں یہ والی. ٹھیک ہے. اب یہ میرے پاس آتے تھے, تو میں نے جب بھی دیکھا ان کو آنے گئے تو بیچارے معمولی سا لباس پہنے ہوئے ہیں, معمولی سی پیر میں چپل پہنے ہوئے ہیں. فیملی تھی ان کی, وہ بھی ایک معمولی زندگی گزار رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا وکیل صاحب کتنے پیسے کماتے؟ کہا 50 یا 60 ہزار. تو میں نے کہا کیوں یہ تم معمولی جو ہے کیا ہے زندگی گزارو, جب اچھے خاصے پیسے کماتے ہو تو صحیح زندگی گزارو. میں بچے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے 2 بیٹے.
تو میں نے کہا اگر 50,000 روپے بھی کما رہے ہو تو ایک پہ کتنے پڑیں گے؟ 12,500 تو پڑ جائیں گے نا، اتنے ہی ہے نا. اب جس کا میتھ اچھا ہو اور بتا دینا اگر کہ صحیح ہے غلط، ٹھیک ہے، اتنے ہی شاید پڑیں گے ایک آدمی پہ 4 پہ نا. تو جب میں نے بتایا انہیں تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مولانا آپ نے میری انکم تو پتہ کر لی، میرا خرچہ نہیں پتہ کیا. میرا خرچہ تو آپ پتہ کرتے. کہا میں نے کہا کیا خرچہ ہے؟ تو کہنے لگے بھائی دیکھو مولانا میں تو اپنے ایک بیٹے کو تو فلاں اسکول میں پڑھا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ MBBS ڈاکٹر بن جائے اور اس پہ میں پیسے لگا رہا ہوں. دوسرا میرا بیٹا جو ہے دوسری جگہ پڑھ رہا ہے، وہ MBA یا MCA جو بھی کرے گا وہ پڑھ لے گا، میں ان پہ پیسے لگا رہا ہوں. میں نے بینک سے کچھ لون لے رکھا ہے، اس لون کی قسطیں ہی بھرنے میں جو ہے میرے سارے پیسے چلے جاتے ہیں. آبا و اجداد کی جو زمین ہے 2-4 بیگھہ اس سے کھانے کا خرچ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، زندگی جو ہے کیا ہے وہ گزر رہی ہے. میں نے کہا کہاں چکر میں پڑ گئے، میں مزے لو کس چیزوں میں لگ گئے. تو یہ بولے نہیں مولانا اگر یہ میرے بچے کامیاب ہو جائیں گے تو میں اس توقع میں جو ہے ان پر جو ہے پیسے لگا رہا ہوں. صرف زمانہ گزرا، 1-2 سال گزرے، ایک دن جو یہ آ رہے ہیں روتے پیٹتے ہوئے، مولانا آپ تو صحیح کہہ رہے تھے، اس سے چلو ہم ہی مدد کرتے. وہ بچہ بھیجا تھا وہاں جو ہے MBBS بنانے کے لیے، پتہ چلا وہ وہاں سے کسی سے جھگڑا کر چکا، ایک آدھ کو اس نے مار دیا، جو ماں باپ کی دی ہوئی زمین تھی وہ بھی بیچ کے اسے چھڑا کے لانا پڑ گیا. صحیح ہے. اب اگر آپ تیار ہیں تو مجھے ایک جملہ کہیے گا، سب ایک زبان ہو کے. جب انہوں نے میرے پاس آ کے یہ بات کہی، اب یہ بتائیے یہ کامیاب ہے یا ناکام؟ بولیے زور سے بولیے نا، کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ ناکام ہے نا. کیوں؟ کیونکہ جس توقع میں یہ تھے اور جو ان کا ہدف تھا وہ ٹارگیٹ حاصل نہیں ہوا نا. تو یہ کامیاب ہے یا ناکام؟ ہم سبھی کہیں گے یہ کیا ہو گئے؟ ناکام. لیکن اگر اس کے برعکس ہو جائے، ان کا بچہ ماشاءاللہ سے MBBS نہیں MD بن جائے اور وہ جو ہے کامیاب ڈاکٹر جو ہے کیا ہے وہ بن جائے. اب ان سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مولانا آپ کہہ رہے تھے نا اس دن کیوں پیسے خرچ کر رہے ہو، دیکھ رہے ہیں آپ میرے بچے کو بہترین ڈاکٹر جو ہے کیا ہے وہ بن گیا. اس کے بعد تو ٹائم ہی نہیں ہے، اب تو ہم جیسوں کا نمبر بھی نہیں آ سکتا چاہے بھلے سے ہمارے ان سے تعلقات کتنے ہی ہو. تو اب جو اب ان کے